فوج کے خلاف ایک قابل اعتراض تقریر کرنے کے جرم میں پچھلے ایک برس سے جیل کاٹنے والے پشتون تحفظ موومنٹ کے ایم این اے علی وزیر کو بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے، لیکن ان کے خلاف غداری کیس کی سماعت جاری رہے گی۔ تاہم اس سوال کا جواب دینے کو کوئی تیار نہیں کہ ایک تقریر کرنے کے جرم میں ایک منتخب رکن قومی اسمبلی کو ایک برس تک قید میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے۔ پچھلے ایک برس میں علی وزیر نے اپنی ضمانت کے لیے ہر عدالت سے رجوع کیا، لیکن ریاستی اداروں نے ان کی یہ کوشش کامیاب نہیں ہونے دی۔ تاہم 30 نومبر کے روز جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے علی وزیر کی درخواست پر سماعت کے بعد 4 لاکھ روپے کے مچلقوں کے عوض ان کی ضمانت منظور کر لی۔ یاد رہے کہ گزشتہ سال 16 دسمبر سن 2020 کو سندھ پولیس کی درخواست پر علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کر کے کراچی منتقل کیا گیا تھا۔ ان کو 6 دسمبر سن 2020 کو کراچی میں نکالی گئی پی ڈی ایم کی ایک ریلی کے دوران ریاستی اداروں کے خلاف اشتعال انگیز اور تضحیک آمیز تقریر کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ بعد ازاں ان پر غداری کا الزام عائد کر دیا گیا تھا۔ کیس کی سماعت کے دوران جسٹس مندوخیل نے کہا کہ کیا علی وزیر کے الزامات پر پارلیمان میں بحث نہیں ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ علی وزیر نے اپنی تقریر میں صرف ایک شکایت کی تھی، لہٰذا ان کا گلہ دور کیا جانا چاہیے تھا بجائے کہ انہیں گرفتار کر لیا جانا۔ انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ اپنوں کو سینے سے لگانے کی بجائے پرایا کیوں بنایا جا رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ علی وزیر کی جانب سے اداروں پر عائد کردہ ایک بھی الزام درست نکلا تو کیا ہوگا۔ پروسیکیوٹر جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ علی وزیر پر اس طرح کے اور بھی کئی مقدمات ہیں اور کسی بھی مقدمے میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی۔ اس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ کسی اور کیس میں ضمانت نہیں ہوئی تو اسے سنبھال کر رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ علی وزیر پر دہشت گردی کا مقدمہ نہیں بنتا تو پھر ان پر متعلقہ دفعہ کیوں لگائی گئی۔ سپریم کورٹ نے علی وزیر کی ضمانت کا فیصلہ سناتے ہوئے ریمارکس دیے کہ جب ان کے شریک ملزمان کی پہلے ہی ضمانت ہو چکی تو انہیں بھی جیل میں نہیں رکھا جا سکتا۔ دوران سماعت جسٹس سردار طارق نے ریمارکس دیے کہ ریاست مذاکرات کر کے شرپسندوں کو چھوڑ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ کل علی وزیر کے ساتھ بھی کوئی معاملہ طے ہو جائے۔ انہوں نے ریمارکس دیے کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی معاملات طے کیے جا رہے ہیں جو لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، کیا وہاں قانون کی کوئی دفعہ نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو گڈ طالبان اور بیڈ طالبان والا معاملہ لگتا ہے، کیا عدالتیں صرف ضمانتیں خارج کرنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ اس موقع پر علی وزیر کے وکیل نے کہا کہ علی وزیر نے تو اپنی تقریر میں صرف ریاست سے شکایت کی تھی، یہ بھی بتایا جائے کہ ان کی پشتو تقریر پر ایک سندھی پولیس افسر نے مقدمہ کیسے درج کر لیا جبکہ اسے معلوم ہی نہیں کہ تقریر میں کہا کیا گیا ہے۔ اس موقع پر بینچ میں شامل جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے کہ ریکارڈ سے واضح ہے کہ مقدمہ ترجمہ کرانے کے بعد درج ہوا۔ دوسری جانب رکن قومی اسمبلی علی وزیر کی ضمانت پر رہائی کے فیصلے کے بعد پی ٹی ایم کے سربراہ منظور پشتین نے انہیں مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ انصاف پر مبنی ایسے عدالتی فیصلوں سے انہیں امید کی ایک کرن نظر آتی ہے۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ملک میں توڑ پھوڑ اور تباہی مچانے والوں کے ساتھ معاہدے کیے گئے اور مظاہرین میں پیسے تقسیم کیے گئے۔ منظور پشتین نے کہا کہ علی وزیر کا خاندان کے 17 افراد کو قتل کیا گیا، ناانصافی کے خلاف آواز اٹھانے والوں کے خلاف غداری کے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ انہوں نے سیاسی جماعتوں، وکلاء، صحافیوں اور حامیوں کا بھی شکریہ ادا کیا جنہوں نے علی وزیر کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ علی وزیر کی ضمانت کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے ایم این اے محسن داوڑ نے کہا کہ اس میں بہت وقت لگا لیکن خوشی ہے کہ علی وزیر کو ضمانت مل گئی۔ داوڑ نے الزام لگایا کہ حکومتی اور ریاستی حکام پشتونوں کے ساتھ انصاف کا دوہرا معیار اپنائے ہوئے ہیں۔ ایک جانب علی وزیر کو بے بنیاد مقدمے میں الجھا کر ایک برس سے زیر حراست رکھا جا رہا تھا تو دوسری جانب قاتل طالبان جنگجوؤں کو جیلوں سے رہا کیا جا رہا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔